سلام، فارسی زبان کے آسان کورس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کے لیسن میں ہم فارسی کے باقی افعال یعنی وربس کے متعلق پڑھیں گے۔ لاسٹ لیسنز میں ہم نے آپ کو فعل ماضی اور فعل مستقبل کی گردان، ان کا جملوں میں استعمال وغیرہ سکھایا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ لاسٹ ویڈیوز کو بھی لازمی دیکھیں تاکہ آج کی ویڈیو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو۔ آج سب سے پہلے جس فعل کے متعلق ہم پڑھیں گے وہ ہے فعل حال۔ فعل حال جیسا کہ واضح ہے کہ ایسا کام جو موجودہ زمانے میں انجام پائے۔ فعل حال میں ہم کسی کام کی خبر دیتے ہیں، جیسے میں لکھتا ہوں، وہ لکھتے ہیں، وہ سنتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ سب کام جو ہیں یہ فعل حال کہلاتے ہیں۔ پہلے لیسنز میں ہم نے آپ کو مصدر سے فعل ماضی بنانا سکھایا تھا، جیسے مصدر کے آخر سے نون ہٹا دیں تو فعل ماضی کا پہلا صیغہ بن جاتا ہے، پھر اس سے باقی صیغوں کی گردان ہوتی ہے۔ مگر مصدر سے فعل حال بنانے کا کوئی خاص قاعدہ فارسی میں نہیں ہے، یعنی فارسی کے زیادہ تر جو حال کے صیغے ہیں وہ irregular ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کو جو اہم مصادر ہیں فارسی کے، ان کے جو فعل حال کے پہلا صیغہ ہے وہ آپ کو یاد کرنا ہوگا، پھر اس سے آپ باقی صیغوں کی گردان کریں گے۔ میری کوشش ہوگی کہ نیکسٹ لیسن میں آپ کو جو اہم مصادر ہیں ان کے فعل حال بتا دیے جائیں پہلا صیغہ، تاکہ اس سے آپ باقی صیغوں کی گردان کر سکیں۔ تو آج جو مصدر ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ہے نوشتن۔ نوشتن یعنی لکھنا۔ نوشتن کا جو پہلا صیغہ ہے واحد غائب کا وہ ہے نویست۔ اس کو فعل حال میں استعمال کرنے کے لیے شروع میں می کا اضافہ کیا جاتا ہے، می نویست۔ اور جب آپ اس کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے شروع میں ایک سبجیکٹ لگا دیتے ہیں، جیسے او می نویسد یعنی وہ لکھتا ہے، آنہا می نویسند یعنی وہ لکھتے ہیں، تو می نویسی یعنی تو لکھتا ہے، شما می نویسید یعنی آپ لکھتے ہیں یا تم پلورل لکھتے ہو۔ اسی طرح من می نویسم یعنی میں لکھتا ہوں، ما می نویسیم یعنی ہم لکھتے ہیں۔ تو جب آپ کو مصدر کا فعل حال کا جو پہلا صیغہ ہے وہ معلوم ہو تو اس سے آپ نے اس طرح سے باقی سارے صیغوں کی گردان کرنی ہے۔ شروع میں می، آخر میں ضمائر کا اضافہ کرنا ہے۔ یہاں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، جو واحد غائب کا صیغہ ہے اس کے آخر میں دال ہے، مگر جو باقی صیغے ہیں ان میں دال کی جگہ ضمائر کی علامتیں لگا دی ہیں، تو آپ نے یہی کرنا ہے۔ اس کا منفی یعنی نیگیٹو آپ نے بنانا ہو تو می کے شروع میں نون زبر نا کا اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے او نمی نویست یعنی وہ نہیں لکھتا ہے، آنہا نمی نویسند۔ اسی طرح باقی ساری صیغوں کے شروع میں بھی نون زبر نا کا اضافہ کریں گے تو وہ منفی یعنی نیگیٹو کا میننگ دے گا۔ اس کے بعد جو فعل ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہے فعل امر۔ فعل امر میں کسی کو کوئی کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے یا نصیحت کی جاتی ہے، گزارش کی جاتی ہے، اسے فعل امر کہتے ہیں۔ اس کو بنانے کے لیے آپ کو فعل حال کے جو حاضر کے صیغے ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حکم کسی ایسے شخص کو ہی دیا جاتا ہے جو ہمارے سامنے موجود ہو۔ تو فعل حال کے جو حاضر کے دو صیغے ہیں وہ لیے جاتے ہیں۔ جو واحد کا صیغہ ہے اس کے آخر سے یہ کو ہٹا دیتے ہیں، دوسرے کو ویسے ہی رہنے دینا ہے۔ اور فعل امر کے شروع میں اکثر حرف بے کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے تو بی پرور یعنی تو پال، شما بی پرورید یعنی آپ پالیں۔
اچھا، جو اس کے باقی صیغے ہوتے ہیں نا غائب وغیرہ کے، اگر آپ نے فعل امر کو ان میں استعمال کرنا ہو تو آپ اس میں مزید تاکید کے لیے باید کا اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے او باید بی بینند، یعنی اسے چاہیے کہ وہ دیکھے، آنہا باید بی بینند، یعنی انہیں چاہیے کہ وہ دیکھیں۔ تو تاکید کے لیے، مزید تاکید کے لیے باید کا اضافہ بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے فعل نہیں۔ فعل نہیں میں ہم کسی کام سے روکتے ہیں یا کسی کام کو نہ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل امر کے شروع میں نون زبر نہ کا اضافہ کر دیتے ہیں یا میم کا اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے ما فرست، ما فرستید، یا نہ فرست، نہ فرستید۔ تو نہ فرست یعنی تم نہ بھیجو، شما نہ فرستید یعنی آپ نہ بھیجیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس فعل حال جاری، جس کو فارسی میں فعل حال استمراری یا مضارع مستمر بھی کہتے ہیں۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے وہیں فعل حال کے صیغے لینے ہیں، جیسے می نویسد، اور اس کے شروع میں ایک ہیلپنگ ورب دارد کا اضافہ کر دینا ہے، جیسے او دارد می ہورد، یعنی وہ کھا رہا ہے۔ باقی صیغوں میں آپ نے دورت کی بھی گردان کر دینی ہے، جیسے آنہا دارند می ہورند، یعنی وہ کھا رہے ہیں۔ تو داری می ہوری، یعنی تو کھا رہا ہے۔ شما دارید می ہورید، اسی طرح من دارم می ہورم، یعنی میں کھا رہا ہوں۔ ما داریم می ہوریم، یعنی ہم کھا رہے ہیں۔ اور اس کا نیگیٹو یعنی منفی بنانے کے لیے بھی اس کے شروع میں نون زبر نہ کا اضافہ کر دینا ہے۔ اچھا، یہ جو دورد ہے یہ ایک مصدر ہے داشتن، اس کا فعل حال ہے۔ اگر آپ نے فعل ماضی جاری بنانا ہو تو آپ جو مصدر ہے داشتن اس کے آخر سے نون ہٹائیں گے تو بنے گا داشت۔ تو آپ فعل ماضی کے شروع میں اس کی داشت کی گردان لگائیں گے، جیسے او داشت می ہورد، یعنی وہ کھا رہا تھے۔ تو آپ کو فعل ماضی اور فعل حال کا فرق بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ فعل ماضی آپ مصدر سے خود بنا سکتے ہیں نون کو ہٹا کر، مگر جو فعل حال ہے وہ irregular ہے، جیسے داشتن سے دورت، یہ irregular ہے۔ تو امید ہے یہاں تک آج کے سبق میں آپ کو جتنے بھی فارسی کے افعال میں نے سکھائے ہیں وہ سب سمجھ آ گئے ہوں گے، ان کا منفی بنانا، ان کی گردان، جملوں میں استعمال وغیرہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آج کے لیسن کے متعلق، اور جو لاسٹ لیسنز بھی ہم نے دیے ہیں ان کے متعلق اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میری کوشش ہوگی کہ میں جو فارسی کے اہم افعال ہیں ان کا جملوں میں استعمال، ان کے فعل حال اور ماضی کے پہلے صیغے آپ کو سکھا دوں، تاکہ آپ کے پاس ایک اچھی ووکیبلری فارسی کی موجود ہو۔ اور ابھی بہت سی چیزیں ہمیں فارسی میں متعلق سیکھنی ہیں، جیسے پروناؤنس کی اقسام، ضمائر کی اقسام، ان کا استعمال، اور مرکب توصیفی، اضافی وغیرہ۔ تو مزید ویڈیوز کے لیے آپ سب ہماری چینل سے جڑے رہیں تاکہ آپ فارسی بولنا اچھے طریقے سے سیکھ جائیں، اس کو سمجھنا سیکھ جائیں۔ اور آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شیئر بھی کریں تاکہ مزید لوگ بھی اس سے استفادہ کریں۔ نیکسٹ لیسن تک کے لیے خدا حافظ۔